آپ دیکھ رہے ہیں بदतमीज سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان اظہر شام۔ ناظرین، آج کا میرا عنوان ہے کیاف سے قانون۔ کالے کوٹ والے مجھ پہ کوئی کیس نہ بنا لیجئے گا، میں معاشرے کی حقیقتیں بیان کر رہا ہوں، اور حقیقتیں تلخ ہوتی ہیں، ممکن آپ کو بھی بری لگے۔ ناظرین، لفظ قانون بظاہر کاف سے شروع ہوتا ہے، نقطے والے کاف سے، اور ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے، قانون اندھا ہوتا ہے، قانون انصاف کی علامت ہوتا ہے، لیکن یہ سب باتیں صرف کتابوں تک محدود ہیں۔ زمین پر، گلیوں میں، تھانوں میں، عدالتوں میں اور عام آدمی کی زندگی میں جو قانون نافذ ہے وہ اصل میں کاف نقطے والا قانون نہیں ہے، وہ کاف سے نہیں بلکہ کیاف سے شروع ہوتا ہے، یعنی کتے والا قانون۔ اور یہ وہ قانون ہے جو انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا، بلکہ ایک عدد، ایک فائل، ایک کیس نمبر بنا دیتا ہے۔ یہ قانون انصاف کو اصولوں سے نہیں تولتا، بلکہ طاقت اور منی پاور سے ہی ناپتا ہے۔ یہاں قانون کی آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی، بلکہ آنکھیں کھلی ہی رہتی ہیں، مگر دیکھتی صرف وہی ہے جو دکھایا جاتا ہے۔ یہ قانون سچ کو دلیل نہیں، وزن سے پرکھتا ہے، اور وزن ہمیشہ سچ کا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نظام میں سب سے پہلا اور سب سے مضبوط گواہ جو ہے کبھی انسان نہیں بنتا۔ یہاں گواہ ہمیشہ چیز ہوتی ہے۔ پہلے یہ چیز صرف نوٹ کی صورت میں ہوتی تھی، پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز ترقی کرتی گئی، طاقتور ہوتی گئی، اور نوٹ سے نکل کر پلاٹ، پراپرٹی، گاڑیاں، موبائل فون، غیر ملکی دورے، حج و عمرے کے دورے اور بیرون ملک اکاؤنٹس میں بھی بدل گئی۔ یہ گواہ بولتا نہیں، مگر سب سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ مظلوم کی آواز یہاں شور سمجھی جاتی ہے، جبکہ اس خاموش گواہ کی چھنکار دلیل بن جاتی ہے۔ عدالت میں سچ بولنے والا اکثر کمزور ہوتا ہے، اور کمزور کی سچائی یہاں بوجھ یا وزن نہیں رکھتی۔ یہاں فیصلہ اس بنیاد پر نہیں ہوتا کہ کون درست ہے، بلکہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ کون زیادہ وزن رکھتا ہے۔ مطلب میں اس باڈی کے وزن کی بات نہیں کر رہا ہوں، منی کی وزن کی بات کر رہا ہوں، کون زیادہ پیسہ یا دولت رکھتا ہے۔ اس نظام میں جج صرف فرد نہیں ہوتا، وہ ایک علامت بن جاتا ہے، ایک ایسی علامت جو دیکھ نہیں سکتی مگر محسوس ضرور کر سکتی ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ نوٹ کی خوشبو کیا ہے، طاقت کا دباؤ کیا ہے، اور تعلقات کی گرمی کیا ہے۔ ناظرین، جج کی بات کریں تو جج صرف پیسے کی طاقت ہی نہیں دیکھتا۔ کبھی کبھار اگر آپ کو عدالتوں سے واسطہ پڑا ہو، یہ دیسی ملکوں کی دیسی عدالتیں، کبھی ولایتی بھی لگتی ہیں دیسی ملکوں میں، ان سے بھی کافی لوگوں کا واسطہ پڑا ہوگا، لیکن جو دیسی ملکوں میں دیسی عدالتیں ہوتی ہیں نا، اس میں جو جج ہوتا ہے، میں سب کو نہیں کہتا، بہت سارے جج ایسے بھی ہیں جو صحیح ہوتے ہیں اور حقیقت میں ایک جج کا، جسٹس کا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن بھارت اور پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے۔ بھارت میں پھر بھی انصاف کی توقع کسی پیمانے پہ، کسی لیول تک کی جا سکتی ہے، لیکن پاکستان میں 90% جو جج ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بنیادی طور پر ان کے جو سوسائٹی یا ان کی جو پرورش ہوتی ہے وہ اسی ماحول میں ہوتی ہے، ان کی فیملی میں نے پہلے بتایا کہ میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن زیادہ جو ججز کی فیملی ہوتی ہے، فیملی میں کوئی نہ کوئی وکیل یا جج یا کورٹ سے تعلق رکھنے والا انسان ہوتا ہے، تو اس کو بنیادی طور پر یہ چیز جو رشوت ہو رہی ہے، یہ چیز جو سکھائی جاتی ہے، یہ وہ معنی ہی نہیں رکھتا اس کے لیے کچھ۔
یہ اس کے لیے چائے پانی ہوتا ہے، اور یہ جملہ عام پاکستان اور بھارت میں چائے پانی کے نام سے بھی بڑا پاپولر ہے، چائے پانی دیجیے۔ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر آپ کو پاکستان میں عدالتوں سے واسطہ پڑے تو وکیل تو ایک چھوٹی چیز ہے، جج جو ہے وہ ڈائریکٹ ڈیل کرتے ہیں آپ سے، اور ڈائریکٹ ایسے ڈیل کریں گے کہ ہاں بھائی یہ چیز ہے اور اس کیس کو میں نے ایسے فیصلہ سنانا ہے۔ آپ کا وکیل چاہے اس میں کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، جج نے فیصلہ اپنی مرضی کا دینا ہوتا ہے۔ یہاں تک آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ میں نے بہت اچھا وکیل ہائر کیا ہے، یہ بہت مطلب قابل انسان ہے، لیکن بعض جگہ پہ وکیلوں کی بھی نہیں چلتی، کیونکہ ایک زمانے میں تھا کہ وکیل ڈیل کرتا تھا اور آگے جج کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرا اور اب جو جج ہیں، ججز ہیں، خاص کر پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، کہیں پہ بھی بیٹھے ہوں، وہ ججز جو ہے، میں ابھی کسی سیاسی پارٹی سے مجھے مت جوڑیے گا، یہ نقطہ نظر میرا کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے۔ ججز آپ سے ڈائریکٹ ڈیل کرتے ہیں، وہ آپ سے اور پھر جو آپ کی مخالف پارٹی ہوتی ہے اس سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر اس بھی ہو جائے تو پھر ایک ڈیل ترازو میں بیلنس سے تولی جاتی ہے کہ کون زیادہ پیسہ دے گا۔ آپ کا وکیل بہت پائیدار بھی ہے، لیکن اگر جج کو آپ نے اپنے مخالف پارٹی سے کم پیسہ دیا ہے تو جج فیصلہ اسی کے حق میں کرے گا، وہ صحیح ہے یا غلط یہ چیزیں تو بھول ہی جائیں، کون سچا ہے یا کون جھوٹا ہے، کون صحیح ہے یا کون غلط ہے۔ آپ کو ہزاروں لوگ پاکستان میں ایسے ملیں گے، خاص کر کے اوورسیز، جو اوورسیز دبئی اور سعودیہ میں گرم صحرا میں مزدوری کرتے ہیں، وہاں سے پیسہ بنا کے کچھ پلاٹ لیتے ہیں، کچھ زمین لیتے ہیں، اس کے اوپر قبضہ کیا جاتا ہے، اور بعد میں اگر اس کو کھوجیں، اس کی جانچ پڑتال کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جج تو انہی کا حصہ ہے جو قبضہ گروپ ہے۔ اب میری اس بات سے جج تو کیس کرنے لگیں گے، لیکن کرنے دو، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ججوں کا یہ لیول ہے۔ اب کچھ بات ہو جائے وکیل پر۔ ناظرین، وکیل یہاں صرف قانون دان نہیں ہوتا، وہ ایک تاجر بن جاتا ہے جو صرف ایک طرف دیکھتا ہے، جو انصاف کو دلائل میں نہیں بلکہ پیکیجز میں بیچتا ہے۔ یہ جعلی گواہ پیدا ہوتے ہیں، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ، سچ کو توڑ مروڑ کر فائل میں فٹ کیا جاتا ہے، اور ایک ایسا عدالتی تماشا لگایا جاتا ہے جس میں سب کچھ ہوتا ہے سوائے انصاف کے۔ اس تماشے کا انجام ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے، بے گناہ سزا پاتا ہے اور طاقتور بری ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نظام میں جرم نہیں دیکھا جاتا، حیثیت دیکھی جاتی ہے کہ کس پارٹی کی کتنی حیثیت ہے۔ ناظرین، پاکستان میں جب ایک کیس بن جائے تو اگر آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ ایک ہائر مڈل کلاس سے ہے یا ایک اپر کلاس سے ہے، ہائر مڈل بھی نہیں کہہ سکتا لیکن اپر کلاس سے اگر ہے، تو جج راتوں کو بھی عدالت لگا لیتے ہیں، وکیل آپ کے پیچھے ڈوگی کی طرح، ایک اسپیشل گھر والے ڈوگی کی طرح دم ہلاتا گھومتا پھرتا ہے، اور وہ ایسے مطلب جب تک آپ کا کیس حل ہوتا ہے وہ ایسے آپ کے پیچھے، آپ کے آگے پیچھے گھومتا پھرتا رہے گا وہ وکیل کے جیسے آپ نے وہ پالتو رکھا ہوا ہے۔ یہ حال ہے وہاں کے قانون کا۔ اور حیثیت میں اگر آپ کمزور ہیں، اگر آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کسی ایسے طبقے سے ہے، مڈل کلاس سے ہے یا لوور مڈل کلاس سے ہے، یا ایک غریب طبقے سے، غریب تو بیچارہ عدالت جاتا ہی نہیں ہے، اس کا تو حال ہی نہیں رہا کچھ۔ اگر مڈل کلاس سے ہے تو مڈل کلاس کو ایسے چکر دیے جاتے ہیں، ایسے طریقے سے اس کو گھمایا جاتا ہے کہ وہ خود پزل ہو جاتا ہے کہ آیا میں عدالت میں کیس کا حل لینے کے لیے آیا یا کہ میں ایک اور نیا کیس کھڑا کرنے کے لیے آیا۔ وکیل، میں کسی وکیل سے پنگا نہیں لیتا، معاف کیجیے گا مجھے، وکیل جو ہوتا ہے یہ اگر ایک سادے لفظوں میں، بدتمیز لفظوں میں بولوں تو یہ اسی کوٹھے کے باہر بیٹھا ہوا دلال ہوتا ہے جو عام جسم فروشی کا اڈے کے باہر بیٹھا ہوا دلال ہوتا ہے،
اس کا اور اس وکیل کا کوئی آپس میں کوئی بڑا خاصا فرق نہیں ہوتا. میں وکیل کے شعبے کو کبھی بھی ٹارگٹ نہیں کرتا، یہ یاد رکھیے گا. وکالت اگر ہے حقیقی معنوں میں وکالت کی جائے تو ایک بہت اچھی چیز ہے، لیکن میں اس سوسائٹی کے وکیل کی بات کر رہا ہوں. ناظرین، یہ وکیل گواہ خود پیدا کرتا ہے. مطلب آپ کو جانتا ہی نہیں ہے، اس کسی کیس سے پہلے وہ آپ کو کسی بارے میں جانتا بھی نہیں ہے، لیکن وہ عدالت میں ایسے گواہ پیش کر رہے گا جو گواہ آپ کے دادا پردادا بھی جانتے ہیں اور آپ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں اور آپ کے حق میں گواہی دیں گے. اگر آپ طاقتور ہیں تو، اگر آپ غریب ہیں تو وہ ایسے گواہ پیش کر لے گا کہ وہ آپ کے دادا پردادا کو بھی جو ہے نا مجرم ثابت کر لے گا. یہ ہے وکیل کی طاقت. اسی لیے ہمارے معاشرے میں قانون تحفظ نہیں دیتا، خوف پیدا کرتا ہے. عام آدمی عدالت کا نام سن کر ہی ڈر جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس سچ تو ہے، مگر وہ سچ اس نظام کی زبان نہیں بولتا. ناظرین، بھارت میں شاید کبھی کبھار درمیانے طبقے کو انصاف کی کوئی جھلک مل جاتی ہے. پہلے تو بہت زیادہ تھی لیکن ابھی کم ہی ہے. لیکن پاکستان میں تو اکثر انصاف ایک ایسا افسانہ بن چکا ہے جو صرف تقریروں اور کتابوں میں زندہ ہے. یہاں جج کا ہتھوڑا صرف لکڑی کا نہیں، وہ لوہے کا ہوتا ہے، اور جب وہ گرتا ہے تو انصاف پر نہیں بلکہ کمزور انسان پر گرتا ہے. سوال یہ نہیں کہ قانون کہاں غلط ہے، سوال یہ ہے کہ ہم کب تک ایک ایسے قانون کے نیچے جیتے رہیں گے جو ہمیں انسان نہیں بلکہ شکار سمجھتا ہے. جب تک قانون طاقتور کے سامنے کمزور اور کمزور کے سامنے طاقتور رہے گا، تب تک کاف والا قانون صرف کتابوں میں اور ناموں میں ہی زندہ رہے گا، اور کیاف والا قانون ہماری زندگیوں پر رائج رہے گا. ناظرین، میری باتیں بہت تلخ لگی ہوں گی، لیکن کتے والے کیاف والا جو قانون ہے، اس کا حل نکل سکتا ہے، لیکن تبھی نکلے گا جب معاشرہ سوجھ بوجھ رکھے گا اور تعلیم کا اثر و رسوخ اس قدر بڑھایا جائے گا. یہ جسٹ ڈگری حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تعلیم کا اور شعور کا اثر و رسوخ ہوگا، اور اپنی آنے والی نسل کو یہ بتایا جائے گا کہ تم صرف انصاف مانگو نہیں، انصاف کیسے آپریٹ کیا جاتا ہے اس سسٹم کو سمجھو. اس کو صرف یہ مت بتاؤ کہ تم دولت مند بنو اور ایسے تمہیں انصاف مل جائے گا. یہ ہے کہ دولت مند کے لیے انصاف ہوتا ہے، لیکن اس انفراسٹرکچر کو سمجھنے میں اپنی اولاد کی مدد کریں، تاکہ ممکن ہے کہ آنے والے دور میں کہیں 20-30 سال کے بعد یہ قانون کیاف کتے والے قانون سے نکل کر کاف والے قانون میں آ جائے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان اظہر شام کو بدتمیز سچ سے اجازت دیجیے. شکریہ.